اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ PTI کا ملک بھر میں یوم سیاہ کامیاب رہا یا ناکام رہا۔ پاکستان قوم کے مینڈیٹ پر ٹاکا ڈالا گیا اور مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور میں نے ڈاکٹر جسمین راشد کی تھمبنیل پر پکچر کیوں لگائی اور حافظ نعیم الرحمن کی پکچر کیوں لگائی اور چیف جسٹس ن لیگ کی تصویر کیوں لگائی، اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا الیکشن تھا جس میں ایک پارٹی کا بلے کا نشان PTI سے چھین لیا گیا تھا۔ PTI کے جو آزاد تھے اور پاکستان کی اور کیا دنیا کی پہلی تاریخ میں اتنے آزاد ارکان اور جو تھے جن کے پاس ایک نشان نہیں تھا، جس مثال کے طور پر ایک کا نیچے وکٹیں تھیں، اوپر بلہ تھا، مثال کے طور پر بلے باز تھا، مختلف دو اور تین چار اور کیا نشان دیے تھے اور جھوٹے کئی بھنڈی توری وغیرہ کے نشان دیے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک پارٹی کے جو کاغذات سب سے زیادہ مسترد ہوئے اور سب سے زیادہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود PTI کے ساتھ زیادتی اور مینڈیٹ چوری اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کو نہ جلسے کرنے کی اجازت تھی، نہ کچھ کی تھی۔ ن لیگ کے لیے پاکستان اور پنجاب میں کراؤڈ فری تھا، ن لیگ جہاں چاہے جلسہ کر سکتی تھی۔ PTI کے نہ کوئی کارنر میٹنگ نہ دوسری میٹنگ کچھ نہیں کر سکتی، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ دیے۔ یہ دنیا اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں آزاد امیدوار جو PTI کے لوگ تھے، ان لوگوں نے نہ کمپین کی نہ لوگوں سے ووٹ مانگا، لوگوں نے خود ڈھونڈ کر عمران خان صاحب کے نام پر نشان دیا تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو لوگو تھا وہ یہ تھا: ظلم کا بدلہ ووٹ سے، مثال کے نشان بدلا ہے ہمارا ایمان نہیں بدلا۔ اس وقت یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی پارٹی کو دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی اتنی مقبولیت اب کبھی بھی پاکستان میں الیکشن ہو تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں پورے الیکشن جیت جائے گی اور مکمل الیکشن جیت جائے گی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک عورت جو قید تھی، ڈاکٹر جسمین راشد، اس نے نواز شریف کو شکست دی۔ ہم ہر ویلاگ اور ہفتے یہ اب بتائیں گے کہ نواز شریف کے الیکشن ووٹ کیسے ڈاکٹر جسمین کو، جو کینسر کی مریض ہے اور جو عورت ہے جو قید ہے، جس کی نہ کوئی کمپین کی گئی نہ کوئی اتنا مشینری استعمال کی گئی، اس کے باوجود نواز شریف کو 70,000 کی ووٹوں سے لیڈ سے الیکشن ہرایا، لیکن نواز شریف نے ووٹ چوری کیا اور مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ کس طرح یہ الیکشن چوری ہوا۔ اور دوسرا، حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک مثال قائم کی تھی، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کی تھی، اس کے بعد بے نقاب ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو جب سیٹ دی گئی تو اس نے کہا کہ یہ PTI کی سیٹ ہے، میں نہیں لے سکتا، تو پاکستان میں اس کا بہت اچھا رسپانس ملا کہ ایک شخص ایمانداری کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے اپنی سیٹ جو اس کے دی جا رہی تھی اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سیٹ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ PTI کی سیٹ ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کو مزید یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن ہار ہوئے ڈاکٹر جسمین راشد سے 17 چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جس طرح الیکشن چوری کروایا، سلما سکندر راجہ کے ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اور دوسرے لوگ، اور اس کے بارے میں اور دیکھیے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بہت سے لوگ جن حلقوں سے نکلے لوگوں اور جو ایک کینڈیڈیٹ کے بھانجے کو اٹھا لے گئے، اس کی ہم پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں۔ اور دوسرا کہ صوابی میں جلسہ بہت بڑا کامیاب تھا، لیکن ایک نقطے پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان کیوں ناراض ہیں، اس کی تفصیلات
آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے صوبے بلوچستان اور اپنا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں انہیں کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا، اس کی ذمہ دار کے پی کی حکومت ہوگی۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی کی سے مخالفت کریں، لیکن علی امین گنڈا پور کو کوئی ایسا بیان نہیں آیا، نہ اس کے باوجود آیا۔ دیکھیے، پاکستان کا جو صحابی میں جلسہ تھا جو کامیاب تھا، کیونکہ اس کو نظریں یہی تھی کہ جنید اکبر کو نیا بنایا گیا اور علی حمزہ نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کی تو بعد میں ہم ٹاپک علی حمزہ پر بھی بنائیں گے اور ڈاکٹر جسمین راشد پر تو بناتے رہیں گے، اور اس کی جو نظام کی سہولت کاری اور گارنٹر ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اور یحییٰ افریدی صاحب کب تک گارنٹر ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا اور تاریخ یاد رکھا جائے گا۔ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں معیشت کے، اور اب تو آئی ایم ایف کا وزٹ، میں اس لیے لیٹ ولاگ بنا تاکہ پاکستانی قوم کو، عوام کو حقائق سے آگاہ کر سکیں اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن دے سکیں۔ دیکھیے، جو دھاندلی کا الیکشن زدہ تھا، کل پی ٹی آئی نے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جو انٹرنیشنل تھا، جو اس کے بعد دنیا بھر میں تاریخ تھی، اور پاکستان کے لندن میں دوسرے علاقوں میں ہر جگہ پر احتجاج ہے پی ٹی آئی کا۔ وہ آج جو تھا اتوار کا، وہ آج اتوار کو ہوگا، اور ملک میں یوم سیاہ منایا گیا اور پاکستانی عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے یہ کال دی تھی، اور عمران خان نے ملک بھر میں کال دی تھی، اور دیکھیے ابھی جو خامیاں تھی اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ اس میں کون کون سی خامیاں، جس طرح پنجاب میں نئے قیادت کو لانا ضروری ہے۔ اگر عمران خان صاحب پنجاب میں نئی لائی جائیں، جیسے ملتان میں ہو، ملتان، اور دوسرا لاہور اور گوجرانوالہ میں بھی، جیسے چودھری پرویز الہی جو پنجاب کا سینیٹر صدر ہے، پنجاب کا بھر کا صدر ہے، وہ خاموش ہونا، اور چودھری پرویز الہی کو اب سیاست شروع کر دینی چاہیے، تاکہ چودھری پرویز الہی اگر خاموش بیٹھے رہے تو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو، یا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چودھری پرویز الہی کی جگہ کوئی نائب صدر پنجاب کا مقرر کر دینا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں جس طرح 8 فروری کا الیکشن چوری کے اور 3 دن تک ووٹ اور چینجنگ تبدیلی کرتے رہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے بھاری اکثریت سے جیتا، اور پی ٹی آئی کی نون لیگ صرف 10 اور 5 سیٹیں جیتی ہیں۔ اب تو گورنر پنجاب نے بھی جو انکشاف کیے ہیں کہ اطاعت تارڑ جو بڑا ٹی وی پر آ کر بیٹھتے وہ الیکشن ہار ہوئے۔ نون لیگ تو سب، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، مریم نواز، یہ لوگ تو سب الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔